بھارت نے دو بڑے اہم کام کیے ہیں اپنے دفاع کے نقطہ نظر سے. ایک انہوں نے رفال طیارے لے لیے ہیں, ان کے پاس پورا ایک فلیٹ ہے اور 3 درجن طیارے ان کا سودا ہوا فرانس کے ساتھ. وہ طیارے ان کے پاس پہنچے اور ان کے پائلٹس نے ان کے اوپر پریکٹس شروع کی اور اب ان کے پاس رفال طیارہ ایک ہتھیار کے طور پہ موجود ہے. 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے, اچھا طیارہ ہے, ڈبل انجن والا. اور پاکستان اس کے مقابلے میں بلاک 3 جو تھا JF-17 تھنڈر کا, بلاک 3 اس کے اوپر کام کر رہا تھا اور اس کو مزید جدید بنا رہا تھا رفال کا مقابلہ کرنے کے لیے. میں نے وہاں پہ آپ کو ایک کمپیریزن دیا تھا. کچھ چیزوں میں ہمارا طیارہ اچھا ہے پاکستان کا, لیکن پھر بھی رفال کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ ایک شاندار مشین ہے, بڑا جاندار طیارہ ہے اور انڈین ایئر فورس کی ریڑھ کی ہڈی بن جائے گا آنے والے چند سالوں. اور ہاں, سب سے جو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اور اکانومی. کیا ہماری جیب اجازت دیتی ہے $4.5 کروڑ کا ایک جہاز خریدنے کی؟ کیونکہ یہ کنٹریز امریکہ, فرانس یا باقی جو یورپین کنٹریز ہیں, آلموسٹ سارے جو ہے پاکستان کو جہاز نہیں دے رہے ہیں اور اس طرح کے جیٹ فائٹرز. تو پاکستان نے کہا کہ چلو کیوں نہ اپنے آئرن بردر کے پاس جا کر, جس کے ساتھ ہماری یا سے اونچی, سمندر سے گہری, شہد سے میٹھی ہماری دوستی ہے, تو ان سے جو ہے یہ چیز خریدی. کیونکہ ایک طرف تو ہم IMF سے مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں, پیسے شیسے لے رہے ہوتے ہیں, مطلب ادھار مانگ رہے ہوتے ہیں, باقی کنٹریز سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں پھر جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو یقیناً پھر میرے خیال میں ہمارے اوپر شاید زیادہ تو ہوگی کہ بھائی ہمارے پاس مطلب کھانے کو اب پیسے نہیں ہیں, لیکن $4 کروڑ کے ہم جہاز خرید رہے ہیں. ہندوستان نے پہلے اتنا پیسہ نہیں لگایا تھا. اگر 10-15 سال پرانی اگر ہم بات کر لیں تو شاید اتنا زیادہ ڈیفنس کے اوپر پیسہ نہیں لگاتا تھا. اپنی اکانومی کو انہوں نے فوکس کیا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو تھوڑا بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ کرتے رہے. لیکن ابھی جا کر ان کو جب لگا کہ یار ہماری اکانومی اتنی ہم ایکسپینڈ کر چکے ہیں, ہمارے پاس پیسہ اتنا ہے کہ ہم رافیل بھی لے سکتے ہیں, ہم S-400 سسٹم بھی افورڈ کر سکتے ہیں, ہم ہو سکتا ہے کہ جو F-35 ہے ان فیوچر, آج نہیں تو 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد ہم کہیں امریکہ کو یار ہمیں یہ F-35 بھی چاہیے, ہمیں خرید سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے جیب میں. تو چانس ہے بہت زیادہ ان فیوچر کہ وہ بھی خرید سکیں. لیکن کیا ہم لوگ یہ چیز افورڈ کر سکتے؟ کیونکہ ہندوستان نے خریدا رافیل, تو ہم نے کہا اگر آپ نے خریدا, ہمیں اگر رافیل نہیں مل رہے تو اس سے ملتا جلتا اس کے آس پاس کا کوئی بھی جہاز ہم چائنا سے کہیں گے یار آپ ہمیں دے دو اور ہم آپ سے یہ خرید. آج بھی چائنا اس وقت بھی 2021-22 میں بھی چائنا فرانس کے جو پاس جو ٹیکنالوجی ہے, UK کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, جو امریکہ کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں, جرمنی کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, اٹلی کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہے, رشیا کے پاس جو ٹیکنالوجیز, اس لیول تک چائنا نہ پہلے پہنچا تھا نہ اب پہنچا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ نہ آئندہ پہنچے گا. تو یہ کمپیریزن میرے خیال میں یہ اہم ہی ہے کہ میں کہوں کہ نہیں جی رافیل, بے شک وہ ہندوستان نے نہ خریدا ہو, رافیل ہندوستان نے کسی اور نے مطلب رکھا ہو یا صرف فرانس نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہو, لیکن وہ ٹیکنالوجی نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ وہ بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ کو ایک یقین ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا جو بیس ہے وہ اس طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ یار آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار واقعی ایک کوئی چیز ہے. مطلب آج ہم کوئی جرمن میڈ کوئی چیز اٹھا لیں ہاتھ میں اور اس کے مقابلے میں چائنا وہ میڈ کوئی چیز کر لیں, تو یقین کریں آپ کو صاف فرق نظر. رافیل جو ہے, رافیل ان لوگوں کے لیے وہ بنا رہے ہیں کہ جن کے پاس کھلا پیسہ ہوتا ہے. UAE خرید رہا ہے اس کو, قطر نے پہلے خریدا, ہندوستان نے اس کو خریدا. تو اس کا نو کمپیریزن ہے رافیل کے ساتھ. اگر کوئی کر رہا ہے تو میرا خیال غلط کر رہا ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. رافیل ایک ڈفرنٹ جہاز ہے, اچھا جہاز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جیٹن خراب جہاز ہے, کیونکہ $4 کروڑ کا اگر ایک جہاز ہے تو بہت مطلب ہو گئی, اس میں بھی کوئی خوبیاں